بچوں کے حوالے سے قانون سازی ہمارے ملک میں ہوتی ہے، کتنی ہوتی ہے، کون سی ایسی پرابلمز ہیں جن پر فوراً سے عمل درآمد کرانے کی ضرورت ہے اور ان کے حوالے سے لیجسلیشنز یا تو موجود ہیں یا کی جا رہی ہیں؟ سندھ حکومت نے آئس، کرسٹل، شیشہ اور کوکین نشے کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے۔ کنٹرول آف نارکوٹکس ایکٹ میں ترمیم کر کے سزائیں اور جرمانوں کا تعین کر دیا گیا ہے اور اس کے استعمال اور فروخت کرنے والے کو عمر قید اور 10 لاکھ جرمانہ عائد ہوگا۔ رابعہ اظفر نظامی جو کہ صوبائی اسمبلی سندھ کی ممبر ہیں اور پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتی ہیں سندھ، اور انہوں نے بیسیکلی یہ بل پیش کیا تھا اور ان کے بل کے 3 اہم نکات ہیں جس میں کہ چائلڈ پروٹیکشن بھی شامل ہے، اینٹی بیگری بھی شامل ہے اور آئس اور کرسٹل میتھ کے نشے کو استعمال اور فروخت کرنے کے معاملے میں بھی جو ہے یہ بڑے آگے ہیں۔ ان سے ہم بات کریں گے کہ یہ ترامیم جو لے کر آئی ہیں اسمبلی میں وہ کیا ہیں اور کس طرح سے اب اس پر عمل درآمد ہوگا اور کس طرح سے اس نشے کو سپریڈ ہونے سے اور ہمارے بچوں تک اور فیوچر کو تباہ کرنے سے روکیں گے ہم۔ ہمارے ساتھ رابعہ اظفر نظامی صاحبہ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی ممبر ہیں سندھ اسمبلی سے اور کراچی میں موجود ہیں۔ السلام علیکم رابعہ۔ جی بہت شکریہ انوائٹ کرنے کا۔ جی رابعہ، سب سے پہلے تو یہ جو ہمارے پاس جو ہماری جو ڈیٹیل تھی جس کے اندر ہم نے بتایا کہ 3 قسم کی چیزیں ہیں جن پر ہم نے آج ڈسکس کرنا ہے، تو پہلا تو یہ بتا دیجئے کہ کیا یہ تینوں الگ الگ بلز ہیں یا یہ ایک ہی بل ہے یا یہ ان تینوں کو ہم الگ الگ لے کر چلیں گے؟ سو بیسکلی ویسے اچھا سوال ہے بیکاز یہ تینوں الگ الگ بلز ہیں۔ سندھ کنٹرول آف نارکوٹکس امینڈمنٹ بل 2021 بیسکلی ایک صرف ٹپیکل ایشو کو ایڈریس کرتا ہے جو کہ کرسٹل آئس یا میتھ جسے ہمیں کہتے ہیں، اس کے حوالے سے امینڈمنٹ لائی گئی ہے۔ چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی آلریڈی ایک ایکٹ 2011 میں آ چکا ہوا ہے، اس کی بھی امینڈمنٹ کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ اس میں کافی 3 سے 4 ڈیلیبریشنز ہو چکی ہیں اسٹینڈنگ کمیٹی لا اینڈ پارلیمنٹری افیئرس کے اندر، اس کا میں بھی حصہ ہوں۔ اور تیسرا جو ٹاپک ہے وہ اینٹی بیگری ہے۔ اس کے اوپر اوبیسلی ابھی گورنمنٹ نے کام سٹارٹ نہیں کیا لیجسلیشن پرسپیکٹو سے، لیکن ہونا ضروری ہے اور اس پہ ہم نے تھوڑا تو پہلے ہم نارکوٹکس والے پر آ جاتے ہیں، نارکوٹکس والے پر بات کرتے ہیں کہ یہ جو قانون تھا پہلے وہ کیا ہے اور جو تبدیلیاں اب اس قانون میں آئی ہیں وہ کیا ہیں؟ سو دیکھیں، اینٹی نارکوٹکس یا نارکوٹکس کنٹرول سبسٹنس کے اندر ساری ٹریڈیشنل ڈرگس جیسے ہم کہتے ہیں ہیروئن یا اور جتنی ڈرگس ہوتی ہیں جتنی ٹائپس کی وہ سب موجود تھیں، لیکن اس کے اندر ایک میجر ایشو تھا، وہ تھا کہ آپ کے پاس سنتھیٹک ڈرگس کو اس کے اندر کور نہیں کیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے ہوتا یہ تھا کہ جو ہمارے صوبے کے اندر ہم نے ایک طرح سے ایک سڈن انکریز آف کرسٹل آئس یا میتھ جس کا ٹیکنیکل آپ کیمیکل نیم کہہ لیں، یہ جب آیا تو اس نے ہماری جنریشن کو، کیونکہ دیکھیں یہ ایک ایسی ڈرگ ہے جس کی اسمالسٹ کوانٹٹی بھی آپ کی جو ہے وہ کنٹینیوس یوز کرنے کے اوپر برین کو ڈیمیج کر دیتی ہے۔ باقی تمام ڈرگس جو ہیں اس سے کہیں نہ کہیں کسی سٹیج کے اوپر ریکوری پروسیس ہوتی ہے، بٹ کرسٹل آئس جو ہے وہ بیسکلی اگر ایک دفعہ آپ کے دماغ کو برین کو ڈیمیج کر دے تو اس سے ریکوری ممکن نہیں ہے۔ تو ہمارے پاس کوئی ایسے نمبرز ہیں جس میں ہم یہ بتا سکیں کہ اتنا انکریز بڑھ گیا ہے اس پابندی کے نہ ہونے کی وجہ سے؟ پہلے اوتھینٹک نمبرز نہیں ہیں اس لیے میں نہیں کوٹ کرنا چاہوں گی، لیکن ہمارے پاس کچھ ایسے ایریاز ہیں اور پوش علاقے ہیں جس کے اندر اعداد یہ کہتے ہیں ان اوتھینٹک آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایسا بچہ یا کوئی ایسی جگہ ان ایریاز میں ایسی نہیں ہے جو کہ جس کو ایکسپوجر نہ ہو۔ میں نام نہیں لینا چاہوں گی ان علاقوں کا کیونکہ ہمیں لیبل نہیں کرنا، لیکن یہ چھوٹے سے چھوٹے طبقاتی نظام کے علاوہ بڑے سے بڑے ایریاز کے اندر بھی اسکولز اینڈ کالجز کے اندر اس کی بہت زیادہ کنزمپشن تھی۔ اس لیے ہم نے 2018 میں جب اسمبلیز فارم ہوئیں تو میرا جو یہ پہلا انیشیٹو تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں کرسٹل آئس، کیونکہ میں ANF کے ساتھ نارکوٹکس کے اوپر کام کر رہی تھی، میں نے پولیس کے ساتھ کام کیا ہوا تھا اس وقت امیر شیخ صاحب کے ساتھ، اور ہم اس کو گراؤنڈ پہ دیکھ رہے تھے کہ کس طریقے سے یہ ہمارے بچوں کو تباہ کر رہا ہے۔ تو ہم اب یہ لیجسلیشن اس کی کنزمپشن کو روکے گی کیسے؟ سزائیں تو ہیں لیکن اس گروہ تک پہنچنا اس میں جی تو دیکھیں اس کا فریم ورک ریکوائرڈ ہے، اس کے اندر ANF کی ایز اے اسٹیک ہولڈر انوالومنٹ ضرورت ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ پولیس کی مرضی کے بغیر یہ ڈرگ کمیوٹ نہیں ہو سکتی، اس سے پولیس کو بیسکلی اپنے آپ کو تگڑا کرنا پڑے گا اس چیز کو روکنے کے لیے۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیں یہ قانون کہتا ہے کہ سنتھیٹک ڈرگ جب آپ پکڑتے تھے تو پولیس کے ہاتھ بندھے ہوتے تھے، کیونکہ جب وہ کورٹ میں لے کے جاتے تھے تو وہاں پہ اس کی سزائیں نہیں ہوتی تھی، کیونکہ یہ ڈرگ کی ڈیفینیشن ہمارے قانون میں
موجود نہیں تھی. اب چونکہ امینڈمنٹ کی صورت میں یہ ڈرگ ڈیفائن کر دی گئی ہے کہ میتھ کا فارمولا کیا ہوگا, کیا کیا کمپوزیشنز ہوں گی, تو اس میں مینوفیکچر کرنے والا, کمیوٹ کرنے والا, ڈسٹریبیوٹ کرنے والا, کنزیوم کرنے والا, ان سب کی سزاؤں کو جو ہے وہ ڈیفائن کیا گیا. لیکن رابعہ صاحبہ یہ تو مائنرز ہیں بیسیکلی, جو کنزیوم کر رہے ہیں اسکولز میں, کالجز میں, وہ ہوتے تو مائنرز ہیں, تو ان مائنرز کی سزائیں بھی کیا پھر یہ 10 سال اور جرمانے ہوں گے, ان کا کیا ہوگا پھر؟ نہیں, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, اسی لیے اس کو کوانٹیفائی کیا گیا ہے, کوانٹیٹیز کو ڈیفائن کیا گیا. اگر ہم بہت چھوٹی کوانٹیٹیز پہ آ جائیں گے جو کہ کنزمپشن کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے تو پھر آبویسلی مسئلہ ہے, کیونکہ ہم بچے کو بند نہیں کرنا چاہتے یا سزا نہیں دینا چاہتے, اس کا ایک ریہیب کا پروسیس ہے, اس میں اس کو جانا چاہیے. لیکن اصل پرابلم جو ہے وہ مینوفیکچرنگ کی ہے. آپ کو پتہ ہے ڈیفینس کے علاقے کے اندر کچھ ایسے کمرشل ایریاز ہیں جس میں گھر میں یہ مینوفیکچر ہو رہی تھی. آپ نے پچھلے دنوں کچھ کیسز ایسے دیکھے بھی ہوں گے جہاں پہ پولیس نے ریڈ کر کے یا ہمیں پتہ چلا کہ جی بوائلر پھٹ گیا یا اس طرح کی چیزیں ہو گئیں جو سننے میں آ رہا تھا. تو بیسکلی یہ چھوٹے چھوٹے, یہ کوئی بڑی فیکٹریز نہیں چاہیے, یہ کیمیکل کمپوزیشن ہے, 2-3 چیزوں سے مل کے ایک کیمیکل کمپوز کیا جاتا ہے جس کو کہ بیسکلی آپ فیومز کی صورت میں کرسٹل آئس یعنی ایک مصری کا جو شکل ہوتی ہے اس طرح کی. اور آئرنی یہ ہے دیکھیں کہ جب تک بچے کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے وہ اس کا ایڈکٹ ہو چکا ہوتا ہے, کیونکہ اتنی چھوٹی کوانٹٹی کے اندر سیمپلنگ کی جاتی ہے بڑی بڑی پارٹیز کے اندر کہ وہ بچے ریئلائز نہیں کرتے, پیئر پریشر کے اندر آ کے یوز کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ اس کا ایڈکٹ. اچھا, اب یہ پھر اسکولوں میں بھی چل رہی ہوگی, اس کا مطلب یہ ہوا؟ جی اسکولز میں بھی ہے, اور ایک ٹائم تھا کہ ہم نے اے این ایف, کیونکہ کووڈ نے ہمارے پورے پروگرام کو شٹر کر دیا, ورنہ ہم نے اے این ایف کے ساتھ مل کر اور کچھ اور اداروں کے ساتھ مل کر ایک پروگرام پورا کمپوز کیا تھا جس کے اندر ہم اسکولز کے اندر جاتے تھے 6th آنورڈس, یعنی 7ویں جماعت سے لے کے 10ویں جماعت اور انٹرمیڈیٹ کے ہمیں بچوں کو بیسکلی ایکسس کرنا تھا, اور ان کو ایٹ لیسٹ دکھانا تھا کہ ان کو یہ پتا ہو کہ وہ انفارم ڈیسیجنز لے سکیں کہ اس کی شکل کیا ہے, یہ کس کے صورت میں آپ کا دوست, آپ کا ساتھی, آپ کا پیئر پریشر کے اندر بڑے لوگ, فری پارٹیز کے اندر فری سیمپلنگ کس صورت میں کی جا سکتی ہے جس سے ان کو بچنا ہے. صحیح ہے, آگہی دینا کہ اس کے نقصان کیا ہیں, اور پلس اس سے وہ کس طریقے سے کس شکل میں ان کو دی جا سکتی ہے, اس کو اوائڈ کرنا. ایک چھوٹی سی چیز میں پوچھنا چاہوں گا, یہ آپ کہہ رہی ہیں 2018 سے آپ نے اس کے اوپر کام شروع کیا, اب 2018 سے لے کر اب 2021 تک اتنا زیادہ عرصہ کیوں لگا اس قانون کو سمجھنے میں اور اس کی ڈیفینیشن کو اس میں امپلیمنٹ کرنے میں؟ بس ویسے ایک آئرنی ہے ہمارے نظام کی کہ ہم بیسکلی لیجسلیشن یا جس طریقے سے ہمارا پولیٹیکل سٹرکچر ہے اس کے اندر ٹریجری بینچز بلز لے کر آتی ہیں, پرائیویٹ ممبرز بھی بلز لے کر آتے ہیں, لیکن ہم نے ایک روایت بنا لی ہے کہ ہم کسی بھی پرائیویٹ ممبر کا بل نہیں آنے دیں گے, اور خاص طور سے وہ جو کہ اپوزیشن میں بیٹھا ہوا ہے. حالانکہ یہی ایگزیکٹلی کلوزز جو ہیں 2018 میں 2.5 سال پہلے میں نے سبمٹ کیا, اس کو کنونس کرتے کرتے فلور آف دا ہاؤس پہ آواز اٹھاتے اٹھاتے عرصہ گزر گیا کہ آخر میں جا کے جو ہے وہ گورنمنٹ نے, ٹریجری نے اس بل کو موو کیا. مجھے اس کا موور بننے کا اپرچونٹی ملی, میں نے دوبارہ سے امینڈمنٹ اپنی سبمٹ کی. اس بل کے اندر بھی ارجنسی تھی کہ انہوں نے مینوفیکچرر کو کور نہیں کیا ہوا تھا, انہوں نے ڈیفینیشنز کو صحیح سے جلدی میں لے آئے تھے, سنتھیٹک نان سنتھیٹک کو کور نہیں کیا ہوا تھا, وہی ٹپیکل نام لکھے ہوئے تھے. تو ہمارے یہاں ایک تو ارجنسی ہے کہ گورنمنٹ کو جلدی سے کام بھی کرنا ہے, اسٹیک ہولڈرز کو انوالو نہیں کرنا, اور کسی نان ٹریجری بینچ یعنی نان آپ کہہ لیں گورنمنٹ ممبر کے بل کو نہیں آنے دینا. حالانکہ لیجسلیشن جو ہے ایک کلیکٹیو پروسیس ہوتا ہے, مل کر کرنا ہے. دوسری چیز جس کے اوپر ہمیں آنا تھا وہ تھا چائلڈ پروٹیکشن. جی بالکل صحیح. اچھا, چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے جو ہے وہ کیا چیزیں ہو رہی ہیں؟ دیکھیں, چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی ایکٹ 2011 میں آیا, اب ہم اس کی امینڈمنٹ کے اوپر کام کریں. اس کے اندر 3 چیزیں بہت ایلیمنٹس ہیں جو کہ ہم نے کہا کہ اس کے اندر اسٹریٹ چلڈرن کو ایڈ کیا جائے. یعنی کہ جو پروٹیکشن اتھارٹی ہے وہ ایک اوور سائٹ باڈی ہے, اس کے رول کے اندر جو ہم سڑکوں کے اوپر بچے دیکھتے ہیں ان کی ذمہ داری بھی اسٹیٹ کی بنتی ہے کہ ان کو پروٹیکٹ کیا جائے. بیکاز ضروری نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے بچے جو اسٹریٹ کے اوپر ہیں وہ اپنے والدین کے ساتھ ہوں, یا میرے خیال سے وہ 90% ہینڈلرز کے ساتھ ہوتے ہیں جن کو استعمال کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے ہم نے کہا کہ جی جب کسی بھی بچے کو ریکور کیا جاتا ہے یا کوئی ایشو ہوتا ہے یا کسی قسم کا بھی ایکسپوجر ہے جس میں چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی
اتھارٹی کا جو آفیسر ہے جب ایکسس کرتا ہے یا کیس میں انوالو ہوتا ہے تو اس کی کہنے کے اوپر FIR درج نہیں ہوتی. یعنی اگر کوئی مسنگ بچہ ہے, کہیں سے ملا ہے یا کسی پہ بچے پہ ظلم ہوا ہے اور وہ اس کے جو لواحقین ہیں وہ FIR درج نہیں کرا رہے یا پولیس خود سے رپورٹ نہیں کر رہی, تو ہم نے کہا ہے کہ ودن 4 hours جو ہے وہ چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی آفیسر از بیسکلی رسپانسبل اینڈ امپاورڈ کہ وہ جا کے اس کی FIR درج کرائے اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی فکس ہو, کیونکہ دس از این اوورسائٹ باڈی. دوسرا ہم نے تیسرا کلوز اس کے اندر جو بہت کرٹیکل ہے وہ یہ ہے ایکسیس کا, کہ ہم نے کہا ہے کہ اس کے پاس اتنا رائٹ تو ہو کہ اگر اس کو ڈاؤٹ ہے کسی جگہ کے اوپر جہاں پہ بچے کے ساتھ کوئی ناانصافی ہو رہی ہے یا زیادتی ہو رہی ہے یا کوئی اور ایلیمنٹ ہے, تو اس کے اندر وہ اس جگہ کو ایکسیس کر سکے, اس کو پولیس کی یا کسی اجازت نامے کی یا کسی ریڈ کی جو ہے وہ فارمل پروسیس کی ضرورت نہ ہو. تو یہ 2-3 کلوزز ہیں, ڈیٹیل ہیں اس کی کافی ساری, جس کے اوپر 4 میٹنگز اب تک ہو چکی ہیں. آخری آئی تھنک ایک میٹنگ ہے جس کے ہم پرنسپل ڈیسیجن لینا ہے کہ کیا ہم نے اس کو اوور سائٹ باڈی بنانا ہے یا ہم نے اس کو کہنا ہے کہ یہ شیلٹر ہوم بھی چلائے, یہ بچوں کے سارے ایشوز کو ایڈریس کرے. تو یہ آئی تھنک اگلے سیشن میں آ جائے گا بل. تو اگلے سیشن میں انشاءاللہ پھر ہم آپ کو تکلیف دیں گے کہ آپ آگے پھر اب اس کی بھی آگے ہمیں وضاحت دیں کہ بھئی آگے یہ کس طرف جا رہا ہے معاملہ اور چائلڈ پروٹیکشن کس کس معاملے میں کیسے کیسے ہوگی. بہت شکریہ ادا کریں گے رابعہ اصفر نظامی صاحب. ایک جو آخری چیز جو میں پوچھنا چاہ رہا تھا رابعہ سے, شفا اگر آپ مجھے اجازت دیں 1 منٹ کے لیے, کہ جو اینٹی بیگری والا جو قانون ہے, کیونکہ ہم کراچی میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہر سڑک پر کئی 100 کی تعداد میں بیگرز موجود ہیں اور آپ کسی جگہ بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جائیں اور وہ کیا یہ فال کرے گا چائلڈ پروٹیکشن کے جو لیجسلیشن ہے اس میں؟ بالکل. اور اس میں بچے بھی بیگرز ہیں اس کے اندر, کیونکہ وہ مائیں جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو گود میں اٹھا کر بھیک مانگ رہی ہوتی ہیں اور ان بچوں کو ڈرگز دی ہوئی ہوتی ہیں تاکہ وہ سوتے رہیں. سو ویس بہت امپورٹنٹ ایشو ہے یہ, اور اس کے اندر بیسکلی سندھ گورنمنٹ نے جس میں پولیس آ جاتی ہے, انہوں نے تھوڑا چھوٹا ایک انیشیٹو لیا تھا, ایک سیمپلنگ کی تھی ہم نے ایک علاقے میں, ایک ڈسٹرکٹ کے اندر پولیس کو پورا یوز کرتے ہوئے کہ ہم نے ڈفرینٹ ایسی عورتوں کو جن کی گودوں میں انفنٹ سوئے ہوئے تھے ان کو ہم نے اٹھایا اور ان کی بیسکلی انویسٹیگیشنز ہوئیں, ان کے ٹیسٹ ہوئے اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس میں سے بہت سارے بچے ان کے اپنے نہیں تھے, ان میں سے بہت سارے بچوں کو جو ہے وہ ڈرگ دی گئی تھی. تو جو اویس آپ کا سوال ہے نا کہ 1958 کا ویگرنسی لا ہے سندھ کے اندر, جو کہ پولیس کو اس طریقے سے امپاور نہیں کرتا کہ وہ اس مینس کے خلاف کوئی ایکشن لے سکیں, بیکاز جب وہ کسی بھی بیگر کو اسٹریٹ سے پکڑتے ہیں اور کورٹ میں پیش کرتے ہیں تو میجسٹریٹ ان کو 500 یا 600-700 روپے کا فائن کر کے چھوڑ دیتا ہے اور وہ تھوڑی دیر میں دوبارہ سڑک پر آ جاتا ہے. جی, سو اس لیے ضروری تھا کہ اس پوری فریم ورک کو ری وزٹ کیا جائے اور اس کے اندر ایک ریہیبلیٹیشن کا پروسیس بھی انکلوڈ کیا جائے. اسی لیے میں نے پرائیویٹ بل کے طور پہ اینٹی بیگری ایلیمینیشن آف بیگری ان سندھ کا جو قانون ہے وہ ڈرافٹ کر کے اسمبلی میں ایک انٹری کر دی ہے, تاکہ ایٹ لیسٹ گورنمنٹ کو جب بھی خیال آ جائے وہ اس بل کو بھی ٹیبل کریں. بیکاز دیکھیں اس کے بغیر ہمارے جو ادارے ہیں چاہے لاکھ کوشش کر لیں وہ ان کو سڑک سے اٹھا کے لے کے کہاں جائیں گے. اور جو بچے ہیں وہ بیسکلی موسٹلی 90% کیسز میں آپ کو آج کہہ سکتی ہوں بیسڈ آن دی ایکسپیریمنٹ وی ڈیڈ ان ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس کہ وہ ان کے اپنے بچے نہیں ہوتے, بچوں کو ٹریفک کیا جاتا ہے ان کو ڈرگ دے کے, اور ان بچوں کی لائف ایکسپیکٹنسی جو ہے وہ 3 سے 5 سال رہ جاتی ہے, وہ مر جاتے ہیں کیونکہ اتنا ان کو ڈرگ کیا جاتا ہے. اس لیے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ قانون جلد از جلد آ سکے. بالکل ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ ادا کریں گے رابعہ اصفر نظامی صاحبہ. ناظرین ہمیں بتا رہی تھیں کہ کون کون سے قانون سازی کن کن موقعوں پر اور کن کن چیزوں پر ہونی کی اشد ضرورت ہے ہمارے ملک میں, اور اس کو کسی بھی قیمت پہ ڈیلے نہیں کیا جانا چاہیے صرف اس لیے کہ وہ اپوزیشن کا کوئی ممبر لے کر آ رہا ہے. یہ بہت ہی ایک عجیب سی مایوس کن قسم کی صورتحال سامنے آ جاتی ہے جب آپ کو یہ چیز سننے کو ملے.